میرا اعتبار ہو تم، ایپیسوڈ 3 زائنہ رائٹس۔ زویا خان کا پینٹ ہاؤس آج رات کسی جنت کے دھوکے کی طرح سجا ہوا تھا۔ کرسٹل کی جھاڑیاں، سنہری روشنیاں اور خوشبو کا ایک نشہ آمیز ماحول۔ شہر کے نامور چہرے، بزنس ٹائکون، ماڈلز اور اشرافیہ کے لوگ یہاں جمع تھے۔ ہر کونے میں مہنگی شراب کے گلاس، قہقہے اور ہلکی موسیقی کی لہریں تیر رہی تھیں۔ زریاب جب اپنی گاڑی سے اترا تو اس کے قدم خود بخود رک گئے۔ اس نے گیٹ کی طرف دیکھا جہاں سیکیورٹی گارڈز سلامی دے رہے تھے۔ کچھ پل رکا، پھر گہرا سانس لے کر اندر داخل ہوا۔ ہال میں قدم رکھتے ہی ماحول بدل گیا۔ موسیقی ہلکی ہو گئی، گفتگو رک گئی، سینکڑوں نظریں اس کی طرف مڑ گئیں۔ کچھ لوگ حسد سے دیکھ رہے تھے، کچھ تعجب سے۔ آخر وہ تو نئی چیئرپرسن کا قریبی ترین آدمی تھا۔ زریاب نے بے رنگ چہرے کے ساتھ ہال میں نظر دوڑائی، لیکن تبھی اچانک ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ سیڑھیوں سے زویا خان اتر رہی تھی۔ سفید رنگ کا لمبا بیک لیس گاؤن جو اس کے جسم پر ایسے لپٹا ہوا تھا جیسے کسی مجسمے پر شہد۔ اس کی گردن پر ہیروں کا ہار، کلائیوں پر چمکتے کنگن اور بالوں کا وہ انداز جو کسی ملکہ کا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ نیچے آ رہی تھی اور ہر قدم پر اس کی نظریں صرف ایک شخص پر تھیں، زریاب پر۔ لیجیے خواتین و حضرات، زویا نے مائک پر اعلان کیا، جن کا ہمیں بے صبری سے انتظار تھا، وہ تشریف لے آئے ہیں۔ تالیاں بجیں۔ زریاب بیچارہ وہیں کھڑا رہا۔ زویا مسکراتی ہوئی اس کے قریب آئی، اس کی خوشبو سے فضا مہک اٹھی۔ اس نے ایک کرسٹل گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ ڈرنک لوگے زریاب، یا ابھی تک وہی پرانے اصولوں کے پابند ہو؟ زریاب نے سختی سے جواب دیا، میں صرف آپ کے کہنے پر یہاں آیا ہوں میڈم، زیادہ دیر رکنے کا ارادہ نہیں۔ زویا نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کا بازو تھاما، چلو تھوڑی دیر بات کرتے ہیں۔ اس نے اسے ہال کے ایک پرسکون کونے کی طرف لے جایا جہاں شور کم تھا اور صرف شیشے کی دیوار کے باہر شہر کی روشنیاں جھلمل کر رہی تھیں۔ زویا نے گلاس ٹیبل پر رکھا اور زریاب کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ اس کی نظریں گہری، خطرناک اور ذاتی کشش سے بھری تھیں۔ یہ اکڑ، یہ تمہاری خاموش سختی، لندن میں بھی تم ایسے ہی تھے زریاب؟ اس نے اپنے ہاتھ سے اس کے کوٹ کا کالر ٹھیک کیا۔ غربت بہت زیادہ تھی۔ زریاب نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن وہ ایک قدم اور قریب آ گئی۔ سنو زریاب، زویا نے نرم لیکن زہریلے لہجے میں کہا، علیزے تمہیں وہ سب کچھ نہیں دے سکتی جو میں دے سکتی ہوں۔ میں تمہیں اس ملک کا سب سے بڑا نام بنا سکتی ہوں، طاقت، پیسہ، عزت، سب کچھ۔ بس ایک شرط ہے، تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ زریاب نے اس کا ہاتھ جھٹک کر ہٹایا۔ زویا، اس کی آواز میں غصہ تھا، میں شادی شدہ آدمی ہوں اور اپنی زندگی میں مکمل طور پر خوش ہوں۔ تم یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ زویا کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے کوئی جذبہ کوندا، پھر فوراً ایک سرد وحشیانہ چمک نے اس کی جگہ لے لی۔ وہ جھکی اور اس کے کان کے قریب سرگوشی کی، کیونکہ میں تمہیں توڑ کر جینا چاہتی ہوں زریاب۔ اس کی آواز میں ایک عجیب کیفیت تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ تم خود کہو کہ علیزے ایک غلطی تھی اور میں تمہاری ضرورت ہوں۔ اس نے سیدھا ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، آج رات تم میرے پاس رکو گے؟ زریاب کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ یہ دھمکی ہے؟ زویا نے ہلکی سی ہنسی ہنس دی۔ نہیں جان، یہ محبت ہے،
لیکن اگر تم نے انکار کیا۔ اس نے اپنا موبائل نکالا، ایک تصویر زریاب کو دکھائی۔ تصویر میں علیزہ اپنے بوتیک میں کام کر رہی تھی۔ تمہاری بیوی بہت خوبصورت ہے زریاب، اور اس کا بوتیک بھی اچھا خاصا چل رہا ہے۔ کاش کوئی ٹیکس کیس یا لائسنس کا مسئلہ نہ آ جائے۔ زریاب کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ تم علیزہ کو کچھ نہیں کر سکتی۔ کر سکتی ہوں جان۔ زویا نے اپنا گلاس اٹھایا۔ میرے پاس ایسے لوگ ہیں جو ایک فون کال پر کسی کی زندگی تباہ کر سکتے ہیں، لیکن میں ایسا نہیں کروں گی اگر تم میرے ساتھ تعاون کرو۔ زریاب کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ اس کی آنکھوں کے سامنے علیزہ کی معصوم مسکراہٹ گھوم گئی۔ زویا نے اس کے گال پر ہاتھ رکھا۔ فیصلہ تمہارا ہے میرے شہزادے، یا تو علیزہ کو برباد ہوتا دیکھو یا آج رات میرے ساتھ رہو، میں تمہیں بادشاہ بنا دوں۔ زریاب کھڑا رہا، خاموش، مجبور، شکست خوردہ۔ زویا نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے سیڑھیوں کی طرف لے جانے لگی، لیکن تبھی زریاب کے فون پر ایک میسج آیا، علیزہ کا۔ میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں، جلدی آنا۔ زریاب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔